وقودها الناس والحجارہ، اب آ رہا ہے اس کا جو اہم ترین حصہ ہے آیت کا، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس جہنم پر ایسے فرشتے معمور ہیں، وہاں کے کارندے جو بڑے تند خو ہیں، سخت دل ہیں، سخت دل، وہ بہت زبردست ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے یہ تمہارے لاڈلے جن کو تم نے بہت گھی شکر کھلایا ہے اور بہت اچھی تعلیمیں دلائی تھیں اور بڑے اونچے عہدوں پر دنیا میں پہنچا دیا تھا، جب تمہارے سامنے آگ میں جلیں گے تو اس وقت ان کے نالہ و شیون سے، ان کے آہ و فغاں سے، ان کی چیخ پکار سے کسی فرشتے کا دل پسیجے گا نہیں، کسی کے اندر کوئی نرمی پیدا نہیں ہوگی۔ وہ لوگ جو ہیں وہ فرشتے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ، غلیظ القلب، سخت دل والے، اور شداد، بہت سخت، لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ تعالیٰ کی کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور کرتے ہیں وہی کا جس کا انہیں حکم ہوتا ہے۔ ملائکہ کے بارے میں جان لیجئے، یہ بات اس سے پہلے بھی آتی رہی ہے کہ ملائکہ نورانی مخلوق ہیں، اللہ سے بہت قرب رکھتے ہیں، لیکن ان کے پاس اختیار کوئی نہیں ہے، قطعاً کوئی اختیار نہیں۔ They do what they are commanded to do, that's all۔ قرآن مجید میں اس کو کھول دیا گیا ہے، چنانچہ لہو ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذالک، سورہ مریم میں فرمایا کہ حضور کے اس شکوے کے جواب میں کہ جبرائیل ہمیں تو انتظار رہتا ہے وحی کا، آپ زیادہ زیادہ وقفہ ڈال کر آتے ہیں، تو ان کا جواب جو دیا گیا ہے کہ اے نبی ہم اپنی مرضی سے اتر ہی نہیں سکتے، لا نتنزل الا بامر ربک، ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر نازل نہیں ہو سکتے۔ لہو ما بین ایدینا، اس کا اختیار ہے اس پر بھی جو ہمارے سامنے ہے، وما خلفنا، اور اس پر بھی کہ جو ہمارے پیچھے ہے، وما بین ذالک، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے۔ اب دیکھیے میرے آگے، میرے پیچھے، آگے اور پیچھے کے درمیان کون ہے؟ میں ہوں، تو میں تو کلیتاً حکم رب کے تابع ہوں، جب اس کی مرضی، اس کا حکم ہوتا ہے میں آتا ہوں۔ یہ ہے اصل میں شے، اس لیے کہ ذرا بھی اگر آپ غور کریں گے تو یہ دنیا میں جو الہہ کا تصور ہے، در حقیقت ظاہر بات ہے دنیا شروع ہوئی ہے اسلام کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، حضرت آدم مومن نبی اللہ کے، یہ بعد میں کہاں سے آ گئے یہ الہہ؟ یہ در حقیقت ایمان بالملائکہ کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ معمور کیے ہوئے، یہ پہاڑ کا فرشتہ ہے، یہ سورج کا فرشتہ ہے، یہ چاند کا فرشتہ ہے، اس کے ذمہ یہ کام ہے، اس کے ذمہ یہ کام ہے، اس کو بارش کا فرشتہ ہے، یہ ہواؤں کا فرشتہ ہے، فرشتے ہیں۔ لیکن یہ کہ جب ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہاں جب یہ اتنے برگزیدہ ہیں اور انہیں خدا کی بیٹیاں بھی قرار دے دیا عرب والوں نے، تو اللہ کی بڑی لاڈلی ہیں یہ، اور ان کے ہم تصویریں بنائیں، لات اور عزا اور منات، اور ان کو بھی پوجیں تاکہ یہ ہم سے خوش ہوں، تو ہم پر مہربانی ان کی زیادہ ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کے اندر بھی آپ کو معلوم ہے کہ مہادیو وہ اللہ ایک ہے، مہادیو تو ایک ہے، ایک سے زائد نہیں ہو سکتے، مہا تو ایک ہی ہوگا، لیکن پھر دیوی اور دیوتا یہ بے شمار ہیں۔ اسی طرح اللہ ایک تھا عرب میں، لیکن آلہہ بے شمار تھے۔ جیسے کہ یورپ میں بڑے جی سے لکھے جانے والا گاڈ ہمیشہ سے ایک رہا ہے، اومنی پوٹنٹ، اومنی شینٹ، اومنی پریزنٹ، علی کل شیء قدیر، بکل شیء علیم، جہاں بھی کہیں ہو تم، ہوا معکم اینما کنتم۔ لیکن یہ کہ اس کے نیچے گاڈز اینڈ گاڈیسز، تو یہ گاڈز اینڈ گاڈیسز، دیویوں اور دیوتاؤں اور آلہہ کا تصور کیا ہے؟ یہ ایمان بالملائکہ کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ ہمیں ملائکہ سے دعا کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ ہمیں معلوم ہے 2 فرشتے میرے ساتھ موجود ہیں، لیکن مجھے کسی تکلیف میں میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری ذرا یہ مدد کر دو، نہیں، اللہ سے مدد کی درخواست کرو، اللہ جس طریقے سے چاہے کرائے۔ وہ کسی فرشتے کو بھیجے، وہ کسی فوت شدہ ولی اللہ کی روح کو بھیج دے، ہمیں کیا ہے؟ ہمیں تو پیڑ کھانے ہیں، آم کھانے ہیں، پیڑ نہیں گرنے، لیکن ہم نہ ولی اللہ کو پکار سکتے ہیں، نہ فرشتے کو پکار سکتے ہیں، نہ کسی نبی کو پکار سکتے ہیں۔ پکارنا جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھی سے مدد مانگیں گے، یہ ہے در حقیقت توحید فی الدعا۔ تو یفعلون ما یؤمرون، وہ تو وہی کچھ کرتے ہیں جس کا کہ انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، اور پھر آخری بات آ رہی ہے ضمن میں، اس روز کہہ دیا جائے گا اے کافرو، آج اب یہاں معذرت نہ کرو، بہانے نہ بناؤ، خام خواہ کی جو ہے گڑ گڑا کر معافی نہ مانگو، انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں تو بدلے میں وہی کچھ دیا جا رہا ہے جو تم کرتے تھے، ہم نے اپنی طرف سے کوئی شے اس کے اندر اضافہ نہیں کیا ہے، تمہارے اعمال ہیں۔ دنیا میں وہ اعمال تمہیں شوگر کوٹڈ معلوم ہو رہے تھے، اس کے اندر تلخی تھی۔ اب کنین کی گولی
اس کے اوپر اگر آپ نے شوگر کوٹ کر دیا تو بڑے آسانی سے آپ کھا جائیں گے اس کو، لیکن ہے تو کڑوی۔ اب ہوا یہ کہ تم نے حرام خوریاں وہاں کی تھی، وہ بڑی پلیزنٹ معلوم ہوئی، بہت اچھی لگی، لیکن اب ان کی اصل تلخی جو ہے تم پر ظاہر ہو گئی ہے، لیکن ہیں وہی تمہارے اعمال، وہی تمہارے سامنے رکھ دیے گئے۔ اللہ تعالی ہمیں اس روز کی رسوائی سے اور ناکامی سے بچائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔